میں مہندی آرٹسٹ تھی۔ میں بڑے بڑے گھروں پر مہندی لگانے جاتی تھی۔ آج بھی میں مہندی لگا رہی تھی جب دلہن بولی، تم میری جگہ نکاح کا جوڑا پہن کر بیٹھ جاؤ، میں بدلے میں تمہیں لاکھوں دوں گی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں مان گئی اور سوچا جب سب کو پتہ چلے گا کہ میں دلہن نہیں تو جھوٹ کہہ دوں گی کہ دلہن نے زبردستی ایسا کروایا۔ میں نے یوں ہی کیا، پر جب نکاح کے وقت سب کو سچ پتہ چلا تو دلہے نے غصے سے مجھ سے ہی نکاح کر لیا اور اسی وقت اپنے گھر ہی لے گیا۔ میں ڈر سے کانپ گئی جب وہ مجھے کمرے میں لے گیا، اور جب میں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی اس کمرے میں داخل نہیں ہوگا تو کیا تم لوگوں کو میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ گھر ملک شہریار کا ہے اور یہاں پر مرضی بھی ملک شہریار کی ہی چلے گی۔ اس کی روبدار آواز سن کر میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئی، بلکہ مجھے چھوٹی مالکن نے بھیجا ہے، مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں نظر اٹھا کر دیکھ سکوں کہ سامنے کھڑا انسان ہے کون۔ اس انسان کی آواز میں دہشت ہی اس قدر تھی کہ دل کانپ اٹھا تھا۔ سمرین جلدی سے بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دی۔ میں مکمل طور پر خاموش تھی، الفاظ میرا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ اور پھر سامنے کھڑا شخص چلاتے ہوئے کہنے لگا، اب کیا بت بن کر ساری زندگی میرے سامنے کھڑے رہنے کا ارادہ ہے یا پھر یہاں سے جاؤ گی بھی؟ سمرین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر باہر نکل گئی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ وہ ذلت تھی جسے میں زندگی میں پہلی بار برداشت نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنے لوگ مجھے ذلیل و رسوا کر چکے تھے، مگر نہ جانے کیوں آج دل بہت زیادہ دکھ رہا تھا۔ آج سینے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں۔ شرمندگی کا احساس تھا جو مجھے اندر سے کھائے چلے جا رہا تھا، اور میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے میرے والدین کے پاس لے جائے، کیونکہ یہ دنیا مجھے قبول نہیں کر پا رہی تھی اور نہ ہی یہ دنیا مجھ پر ترس کھا رہی تھی۔ یہاں تک کہ میرے اپنے سگے ماموں جو مجھ سے ہمیشہ ہی محبت کا اظہار کرتے تھے، جو جب بھی ہمارے گھر آتے تھے سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملاقات کرتے تھے اور میرے لیے ڈھیروں چیزیں لاتے تھے، آج وہی ماموں نظر اٹھا کر میرے چہرے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کر رہے تھے۔ آج انہی ماموں جان کو میرے وجود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ میری وہ ماں جس کی وجہ سے وہ مجھ سے محبت جتاتے تھے، وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ مجھے اپنی دادی جان پر بھی غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے نہ جانے کیا سوچ کر مجھے یہاں پر بھیج دیا تھا۔ جب امی کی وفات کے دن ممانی جان میرے گھر آئی تھیں تو انہوں نے مجھے کمرے میں بلا کر صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میری ان کے گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی، میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی دادی کے گھر میں ہی ٹھہری رہوں، اور اگر میں نے ان کے گھر جانے کی کوشش کی تو میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک رکھا جائے گا۔ ان کا لہجہ اٹل تھا اور بہت تلخ تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ مر جاؤں گی لیکن اس عورت کے گھر کبھی بھی قدم نہیں رکھوں گی۔ پچھلے دنوں حالات ہی کچھ ایسا پیدا ہو گئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے گھر سے نکلنا پڑا اور اپنے ماموں کے گھر کا رخ کرنا پڑا۔ دادوں کے ساتھ چچا جان کی بھی فیملی رہتی تھی، جن کا ایک بہت ہی عیاش بیٹا تھا جو نہ صرف جوئے کی لت میں ملوث تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں اور ماں پر بھی بہت ظلم کرتا تھا۔ وہ جب بھی شراب پی کر گھر واپس آتا تھا تو چچی جان پر ہمیشہ ہی ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اسے چھڑوانے کے چکر میں اس کی بہنیں بھی زخمی ہو جاتی تھیں، مگر اسے تو جیسے کسی چیز کی کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے کسی کی بد دعا لگی ہو۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ گھر سے باہر زیادہ نہیں نکلتا تھا بلکہ میرے کمرے کے آگے پیچھے ہی ٹہلتا رہتا تھا۔ یہ سب خطرے کا الارم تھا جسے میں جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، اور پھر ایک دن وہ خطرہ کھل کر میرے سامنے آ ہی گیا۔ چچی جان مسکراتے ہوئے میرے کمرے کے اندر داخل ہوئیں اور جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہنے لگیں، میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لائی ہوں۔ چچی جان کا انداز دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید میرے ماموں جان نے مجھے قبول کر لیا ہے اور اپنے گھر رہنے کے لیے بلا لیا ہے، مگر جب میں نے ان کی اگلی بات سنی تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ جس بات کو وہ میرے لیے خوشخبری قرار دے رہی تھیں وہ میرے لیے ذلت سے کم نہیں تھی۔ چچی جان نے مجھے بتایا کہ ان کا بیٹا حماد مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں جلدی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی اور چیختے ہوئے کہا کہ ایسا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔
میں کسی بھی صورت ایک شرابی انسان سے نکاح نہیں کر سکتی۔ چچی بھی غصہ ہو گئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ میں تم سے پوچھنے کے لیے نہیں آئی بلکہ میں تمہیں اپنا حکم سنانے کے لیے آئی ہوں۔ اپنی چچی جان کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہو رہی تھی، اور حیرانگی سے زیادہ تو مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ اس عورت کو میں نے ہمیشہ ہی اپنے ساتھ مخلص سمجھا تھا، مگر یہ عورت بھی باقی لوگوں کی طرح خود غرض نکلی تھی۔ وہ مجھے سمجھانے لگیں اور کہنے لگیں کہ ان کا بیٹا غلط نہیں ہے اور نہ ہی ان کا بیٹا دل سے برا ہے، وہ بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں اور اس کی زندگی میں شامل ہو کر اسے سدھارنے کی کوشش کروں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف میں جانتی تھی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ وہ انسان صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ جب اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی تب وہ مجھے یوں چھوڑ دے گا جیسے اس نے کبھی مجھے قبول ہی نہ کیا ہو۔ میں اپنے آپ کو ایک تجربے کی نظر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے دادو جان کے پاس جا کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دادو جان بھی بہت پریشان ہو گئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ میں یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہونے دے سکتی۔ میں حماد کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ ایک ذلیل انسان ہے۔ وہ نہ صرف تمہیں بے مول کر دے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی تمہارے لیے اجیرن بنا کر رکھ دے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو پھر کچھ کریں۔ میں نے اپنی دادی جان سے کہا کہ مجھے تایا جان کی حویلی میں بھیج دیں، ویسے بھی وہ کافی عرصے سے مجھ سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دادی جان نے غصے سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگیں، کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ تمہارا تایا جان کس قدر لالچی ہے؟ تمہارا باپ جو زمین تمہارے نام چھوڑ کر گیا ہے ان زمینوں پر تمہارا تایا قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اسی سلسلے میں ہی وہ تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ میں تمہیں تمہارے ماموں کے پاس بھیجوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نہ صرف تمہارا خیال رکھیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں وہ عزت دیں گے جس کی تم مستحق ہو۔ میں زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں کسی بھی صورت اس گھر نہیں جانا چاہتی تھی جہاں پر میرے لیے دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ مجھے کسی بھی طور پر قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنے گھر کے اندر داخل ہونے دیں گے۔ دادی نے میرا بازو پکڑا اور مجھے غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اگر وہ تمہیں گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیں تو تم گھر کے اندر گھس جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارے نانا کی جائیداد پر تمہارا بھی حق ہے، اور تمہارا ماموں جو اس وقت اتنی بڑی حویلی میں رہ رہا ہے وہ تمہارے نانا جان کی ہی ہے، اور اس میں تمہاری ماں کا بھی حصہ نکلتا ہے۔ میں نے دادی جان کو بتانا چاہا کہ کوئی بھی مجھے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر انہوں نے میری یہ مشکل بھی حل کر دی اور مجھے کہنے لگیں کہ تم کہتی تھی نا کہ تمہیں بیوٹی پارلر میں کام کرنا چاہتی ہو اور مہندی لگانا تمہارا شوق ہے، تو اب میں تمہیں اجازت دے دیتی ہوں۔ اب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تم یہ کام کر سکتی ہو۔ اگر تمہیں کبھی یہ محسوس ہو کہ تم کسی اور پر بوجھ بنتی چلی جا رہی ہو تو اپنا بوجھ خود اٹھا لو۔ جہاں تک رہنے کا مسئلہ ہے تو وہ تمہارا حق ہے۔ تم اس حویلی میں اس وقت تک رہ سکتی ہو جب تک تمہارا دل چاہے، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے تو تم اسے صاف صاف بتا دو کہ یہ تمہارے نانا کی حویلی ہے۔ دادی جان یہ ساری باتیں کہہ کر تو خاموش ہو گئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں یہ سب کچھ آسان دکھ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ چیزیں بہت ہی مشکل اور پیچیدہ تھیں۔ میں سامان اٹھا کر رات کی خاموشی میں گھر سے باہر نکل گئی۔ جب میں اپنے ماموں کے گھر پہنچی تب رات کے 2 بج رہے تھے۔ چوکی دار بھی باہر بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ میں نے اسے پکارا تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور مجھے دیکھ کر پرجوش انداز میں کہنے لگا، ارے مریم بی بی، آپ یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ میرے ماموں جان کو جا کر بتاؤ کہ ان کی بھانجی آئی ہے۔ وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے بھی اندر بلا لیا۔ میں جب بیٹھک میں پہنچی تو وہاں پر ماموں جان پہلے سے ہی موجود تھے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ چند لمحے مطمئن انداز میں بیٹھے مجھے دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے، جہاں تک مجھے لگتا ہے تمہاری ممانی نے تمہیں صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تم عزت نفس کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتی، تم مر جاؤ گی لیکن کبھی بھی اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ ماموں کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ نہ صرف میرے ضمیر پر ضرب لگا رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ میری انا کو بھی بہت بری طرح سے کچل رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آج وہ صرف اسی ارادے سے ہی مجھ سے بات کر رہے ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میری مجبوری بن گئی تھی، میری پوری زندگی کا سوال تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ میری عزت کا سوال تھا۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے میں ہر طرح کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔
اس کے لیے اگر مجھے جھکنا پڑے تب بھی میں جھک جاؤں گی۔ ماموں عجیب سے انداز میں ہنسے اور دوبارہ سے بولے، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ عزت اور عزت نفس کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے؟ میں ان کی بات سمجھ کر بھی انجان بن گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں یہاں پر آپ کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کے لیے نہیں آئی، بلکہ آپ سے پناہ مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ کم از کم میری ماں کی وجہ سے ہی مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دے دیں۔ ماموں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے کہنے لگے، تمہاری ماں کی وجہ سے ہی تم ابھی تک یہاں پر کھڑی ہو۔ اگر تمہارے ساتھ میری بہن کا نام نہ ہوتا تو میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتا۔ ان کے لہجے میں حد سے زیادہ نفرت تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور یہ نفرت اماں کے انتقال کے بعد ہی آشکار ہوئی تھی۔ ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ انسان میری ماں سے محبت کرتا تھا، لیکن ان سے جڑی ہوئی باقی تمام چیزوں سے اور تمام انسانوں سے نفرت کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم جب تک یہاں پر چاہو رہ سکتی ہو، تمہیں رہائش کے معاملے میں کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک تمہاری ضروریات کا سوال ہے، تمہیں اپنی ساری خواہشات اور ساری ضروریات خود ہی پوری کرنی ہوں گی۔ اس کے لیے میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے تمہارا باپ تمہارے لیے اس قدر پیسے تو چھوڑ ہی گیا ہوگا کہ تم آسانی سے اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہو، لیکن اگر اس کے علاوہ تم کوئی کام کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں روکوں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ اس وقت ہی ایک نوکرانی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، بی بی جی آئیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے اور روتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلے دن مجھ پر ایک اور بہت بڑی مصیبت آ کر ٹوٹی جب مجھے پتہ چلا کہ جو زمینیں میرے باپ نے میرے حوالے کی تھیں اس پر میرے تایا جان نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ میں اپنا سارا زیور اپنی دادی کے پاس چھوڑ کر آئی تھی، ان سے بھی وہ زیور چھین لیا گیا تھا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، میں مکمل طور پر خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ماموں جان نے بھی ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں کچھ کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک چھوٹا سا کچن بھی موجود تھا جو یقیناً بہت پہلے بنایا گیا تھا۔ ماموں جان نے میرا سارا سامان وہیں پر رکھوا دیا اور مجھے کہنے لگے کہ تم اپنے کزن سے ملنے کے لیے حویلی میں تو آ سکتی ہو، لیکن تم وہاں پر رہ نہیں سکتی۔ آج کے بعد تم نے سونا جاگنا کھانا پینا یہیں پر کرنا ہے۔ میں نے تمہیں رہائش دے دی ہے، اب تم اپنا انتظام خود کر لو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ میں وہیں پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری آزمائش مزید سخت ہوتی جا رہی ہو۔ میں اپنے رب سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ مجھے اس ظالم آزمائش سے باہر نکال دیں، مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ اسی وقت ہی میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا سونیا کی کال تھی۔ پہلی ہی بیل پر میں نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے مجھے اس کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ پچھلی بار ہم نے جس گھر میں جا کر مہندی لگائی تھی ان لوگوں کو تمہاری مہندی بہت پسند آئی تھی اور اب دوبارہ سے ان کے خاندان میں شادی ہو رہی ہے۔ وہ تمہیں ہی یاد کر رہے ہیں، اس بار وہ تمہیں اچھے خاصے پیسے دیں گے۔ اب تو تمہارے ماں باپ بھی نہیں ہیں جو تمہیں منع کریں گے، بس تم مکمل طور پر آزاد ہو گئی ہو۔ میں تمہیں وقت اور جگہ بتا دوں گی، تم پہنچ جانا۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ میں نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اب سب کے سامنے اپنی بے بسی کا رونا رو رو کر میں تھک چکی تھی۔ اس کے بتائے ہوئے ٹائم اور جگہ کے مطابق میں اس جگہ پر پہنچ گئی اور پھر اس دن سے میرے کیریئر کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں مختلف گھروں میں جا کر مہندیاں لگاتی تھی اور سب لوگوں کو ہی میری مہندی بہت پسند آتی تھی۔ اکثر تو دلہن نے خود اپنی مرضی سے مجھے اچھے خاصے پیسے دے دیے تھے اور کچھ مجھے قیمتی چیزیں بھی دے دیتی تھیں جو میں خاموشی سے تھام لیتی تھی۔ ابھی تک گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اس بارے میں خبر بھی ہو۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے چھوٹے سے باغیچے میں بیٹھی ہوئی تھی اور پودے لگا رہی تھی جب اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہوا ہو۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھی تو شہریار ملک کھڑا تھا جو بہت ہی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا، ہیلو پیاری کزن، لگتا ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا تم نے اپنے نام کروا لیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے اسے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جتنے بھی پودے لگے ہوئے تھے وہ سارے جڑ سے اکھاڑ دیے اور میرے سامنے پھینکتے ہوئے کہنے لگا، تو پھر میری اجازت کے بغیر تم نے یہاں پر پودے لگانے کی جرت کیسے کی؟ مجھے اس انسان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے غصے اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال دیں اور غراتے ہوئے کہنے لگا، اپنی نگاہیں ابھی اور اسی وقت نیچی کرو۔
مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے تمہاری پسند اور ناپسند کی کوئی بھی فکر نہیں ہے، مگر میں کچھ بھی نہیں بول سکی، کیونکہ جانتی تھی اگر اونچ نیچ ہو گئی تو سب سے پہلے مجھے اس گھر سے باہر نکالا جائے گا۔ میری پیاری ممانی جان جن کے سامنے میں آج تک نہیں گئی تھی، پھر بھی انہیں میرا وجود کھٹکتا تھا۔ میں کوکنگ میں بہت اچھی تھی، ہر روز ہی اپنے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی تھی، میرے پاس پیسے بھی موجود ہوتے تھے اور کوئی بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی نہیں تھیں۔ ایک دن میری ممانی جان خود ہی میرے اس چھوٹے سے حصے کی طرف چلی آئیں اور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں کہنے لگیں، لگتا ہے کہ تم نے کوئی بہت بڑا کاروبار شروع کر دیا ہے، اسی وجہ سے ہی تو ہر روز مزے مزے کے کھانے بناتی ہو۔ لیکن میری پیاری بچی، یہ دھیان رکھنا کہ حلال اور حرام میں فرق کبھی بھی نہ بھولنا، ورنہ تمہارے ماموں جان کو پتہ چل گیا کہ تم کس طرح سے پیسہ کما رہی ہو تو تمہارے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ میری ممانی سمجھ رہی تھی میں نے غلط کام شروع کر دیے ہیں۔ میں نے انہیں کسی بھی قسم کی صفائی پیش نہیں کی اور خاموشی سے ان کا الزام سن لیا۔ میں جانتی تھی کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میری کسی بھی بات پر یقین نہیں کریں گی۔ میرا کزن پودے اکھاڑ کر وہاں سے جا چکا تھا اور میں خاموشی سے وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سمرین وہاں پر آئی، جو ملک شہریار کی بہن تھی اور میری اچھی دوست بھی تھی۔ مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ جب اس نے سامنے اکھڑے ہوئے پودوں کو دیکھا تو اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ میں نے انتہائی غصے سے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے بدتمیز بھائی نے کیا ہے، جو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، جب دل کرتا ہے یہاں پر چلا آتا ہے اور میری زندگی برباد کر کے نکل جاتا ہے۔ مجھے صرف اور صرف ایک بار موقع ملے، تم دیکھو کہ میں اس انسان کا کیا حشر کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اپنے پیچھے مجھے ملک شہریار کی آواز سنائی دی، جو مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، چلو میں نے تمہیں موقع دے دیا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کر سکتی ہو، میں بھی تو دیکھوں کہ تم میں کتنی ہمت ہے۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں گردن پھیر کر اس شخص کی طرف دیکھ سکوں۔ وہ خود ہی دوبارہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر میرے کانپتے ہوئے وجود پر ڈالی اور مجھے کہنے لگا، میرے سامنے خود پر تم سے کنٹرول ہوتا نہیں ہے، یوں کانپنا شروع کر دیتی ہو جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو اور مجھے سبق سکھانے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ دوبارہ سے میرا مذاق بنا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اپنے بال زور زور سے نوچ ڈالوں۔ میں اس انسان کو مخاطب نہیں کرتی تھی اور نہ ہی میری اس انسان سے کسی قسم کی ذاتی دشمنی تھی۔ اس کے باوجود بھی یہ انسان ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا تھا، ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتا تھا۔ کبھی کبھار تو ویسا ہوتا تھا کہ میں گھر میں کھانا بنا رہی ہوتی تھی جب یہ پہنچ جاتا تھا، بلا وجہ ہی یہ میرے کھانے میں نقص نکالتا تھا۔ ایک دن میں اپنے لیے چاول بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ ملک شہریار ہی ہوگا۔ میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتی تھی، لیکن جب 3 سے 4 بار دستک ہوئی تو مجبوراً مجھے دروازہ کھولنا پڑا۔ سامنے ہی وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ پتہ چلا ہے کہ تم بریانی بنا رہی ہو، آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ بریانی کیسے بناتے ہیں۔ میں اسے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زبردستی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ نہ جانے وہ میرے معاملات میں اس قدر دلچسپی کیوں لیتا تھا۔ میں نے ایک بار اپنی کزن سے اس بارے میں بات کی تھی تو اس نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ اسے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، جبکہ میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ملک شہریار کی نیچر سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔ میں جانتی تھی کہ اسے اپنے لیے ایسی لڑکی کی تلاش ہوگی جو نہ صرف امیر ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی سوسائٹی میں بھی فٹ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ اور جہاں تک میرا سوال تھا تو مجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے پاس جتنی جائیداد تھی اس پر میرے تایا جان قبضہ کر چکے تھے اور میرے ماموں جان بھی میرے خلاف تھے، وہ مجھے اپنانا چاہتے ہی نہیں تھے۔ میں اسے کچن میں جانے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ زبردستی کچن میں جا کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ چاول دھونے کے لیے سنک کی طرف بڑھ گیا۔ آج میں نے اسے منع کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور بہت ہی غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگی جو دل جمعی سے کام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ جب میں ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا تب میں اپنے اپارٹمنٹ میں بالکل اکیلا رہتا تھا، تب میں خود ہی کھانا بنایا کرتا تھا، اسی وجہ سے ہی مجھے یہ سب کچھ آیا ہے۔ اب دیکھو میں تمہیں دنیا کی سب سے بہترین بریانی بنا کر دکھاؤں گا۔ میں نے چڑھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو کھانا بنانے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ اپنے کچن میں جا کر کیوں نہیں کھانا بناتے؟
میرا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ کے والدین کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ نہ صرف مجھے اس گھر سے باہر نکال دیں گے بلکہ مجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ ارے تم ممی اور ڈیڈی سے اتنا زیادہ ڈرتی کیوں ہو؟ میرے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ کم از کم آپ کو مجھ سے اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اس کا جواب بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ ہم دونوں وہاں پر کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے تھے کہ اچانک ہی وہاں پر ممانی جان آ گئیں، اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ انہوں نے نہ صرف شہریار کو بہت زیادہ ڈانٹا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو وہاں سے باہر بھیج دیا اور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر غصے سے کہنے لگیں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہارے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، میں کبھی بھی شہریار کو تمہارے جال میں نہیں پھنسنے دوں گی۔ میرا بیٹا معصوم ہے، وہ تمہاری چالاکیوں کو نہیں سمجھتا، لیکن میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ تم میرے بیٹے کو قابو کر کے اس بڑی حویلی میں داخل ہونا چاہتی ہو، اور ایسا میں مرتے دم تک نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کارڈ میرے حوالے کیا اور مجھے کہنے لگیں کہ تمہاری یہ حرکتیں میں پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، اور انہی دنوں ہی میں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی منگنی ملک ریاض کی بیٹی عفاف ملک سے طے کر دی ہے۔ جمعے کے دن ان کا فنکشن ہے۔ یہ کارڈ میں تمہیں اس لیے دینے کے لیے نہیں آئی کہ میں تمہیں دعوت دے رہی ہوں، بلکہ اس لیے دینے کے لیے آئی ہوں تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ اب میرا بیٹا مکمل طور پر تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب تم جتنی مرضی چالیں چل لو، لیکن تم اسے اب اپنے قابو میں نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئیں، جبکہ میں وہیں زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے میرا دل کافی حد تک مطمئن تھا، نہ جانے کیوں اس شخص سے بات کرتے ہوئے مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں بظاہر غصہ دکھاتی تھی لیکن اندر ہی اندر میں خوش ہوتی تھی۔ اب اس کا کسی اور کا ہو جانا مجھے بہت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ میں ہمیشہ ہی اس بات سے انکار کرتی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہے، مگر آج نہ جانے کیوں میرا دل یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ میں واقعی اس شخص کو پسند کرنے لگی ہوں۔ اگر میں یہ کہتی کہ مجھے اس شخص کی عادت ہونے لگی تھی تو اس میں کچھ غلط نہ ہوتا۔ اور پھر اس دن کے بعد شہریار نے میری طرف آنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے نہ تو اسے دوبارہ حویلی میں دیکھا اور نہ ہی اس سے میرا آمنا سامنا ہوا۔ میں بھی اب مکمل طور پر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ پہلے اس کی وجہ سے میں کچھ ہی گھروں میں جا کر مہندی لگاتی تھی کیونکہ باقی کا وقت میں شہریار کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، لیکن اب میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر مصروف کر لیا تھا۔ لیکن اب ایک دن میں نہ جانے کتنے گھروں میں اور کتنے پارلرز میں میرا جانا ہوتا تھا۔ کچھ عرصے میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی اور ایک کامیاب آرٹسٹ بن گئی تھی۔ اس کی منگنی کے دن میں گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں گھر پر ہی ٹہری رہی تو میں بہت بری طرح سے ٹوٹ جاؤں گی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمیٹا تھا اور اب میں دوبارہ سے بکھرنا نہیں چاہتی تھی۔ جب میں سارے کاموں سے فارغ ہوئی تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں اس وقت ایک بنگلے سے باہر نکل رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اس لڑکی کی آواز سنائی دی جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے مہندی لگائی تھی۔ وہ جلدی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ اتنی رات ہو گئی ہے، آپ اکیلی کیسے گھر واپس جائیں گی؟ اگر میری مانیں تو یہاں پر ہی رک جائیں۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، میرے گھر کا ماحول تھوڑا سا سخت ہے، مجھے کبھی بھی یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے والدین سے اس بارے میں بات کر سکتی ہوں۔ میں نے بہت ہی مناسب انداز میں اس سے معذرت کر لی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ مزید چند قدم اٹھائے تھے کہ ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو اب اس کے ساتھ ایک خوبصورت مرد بھی کھڑا تھا جو بہت ہی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے اپنا تعارف کروایا اور مجھے اس لڑکی کا بھائی بتایا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت گاڑی کا ملنا ناممکن ہے اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا بے وقوفی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی محتاط انداز میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اچانک ہی مجھ سے مخاطب ہوا اور مجھے کہنے لگا، کیا آپ کا نکاح یا منگنی ہو چکی ہے؟ اس کی بات سن کر پہلے تو میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی موجودگی نہ جانے کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ مجھے اس طرح سے بے چین دیکھ کر وہ معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا مقصد آپ کو انکمفرٹیبل کرنا نہیں تھا، میں بس آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ رہا تھا، لیکن شاید ہی کچھ زیادہ ہی پرسنل تھا، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا نام ملک داور ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی، کیونکہ جہاں پر بھی میں جاتی تھی وہاں پر مجھے ملک ہی ملتے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری برادری کے سب لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے اسے صرف مریم بتایا۔ ملک میں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر اس سے کسی بھی قسم کی رشتہ داری نکل آئے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ یہ کام مجبوری کے تحت کر رہی ہیں یا آپ کا شوق ہے؟ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے انتہائی سخت لہجے میں اسے کہا کہ یہ میرے پرسنل معاملات ہیں، آپ کو اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے میرے گھر تک ڈراپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام خاموشی سے کریں۔ مجھے سوال جواب کرنے والے لوگ بہت زہر لگتے ہیں۔ لمحے میں ہی ساری تمیز بھلا کر اس سے میں بدتمیزی کرنے لگی۔ پہلے تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر اس نے اپنے لبوں سے ایک بھی بات ادا نہیں کی تھی۔ اب وہ لب بھینچے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ اس کی بہن نے مجھے اچھے خاصے پیسے دیے تھے اور میری بہت زیادہ عزت کی تھی، جبکہ میں نے احسان فراموشوں کی طرح لمحوں میں ہی اس عزت اور ان پیسوں کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ بدتمیزی کر دی تھی۔ جب میں گاڑی سے اترنے لگی تو میں نے اس سے معذرت کی اور پھر تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ دور تک مجھے اپنی کمر پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ جب اس چھوٹے سے گھر کے اندر جا کر میں نے ان کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا وہ گاڑی ابھی تک وہاں پر رکی ہوئی تھی اور وہ میرے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب ملک شہریار گھر سے باہر نکل کر اس گاڑی کی طرف گیا اور پھر اندر بیٹھے ہوئے انسان کے ساتھ گلے ملنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا، یعنی یہ ملک شہریار کو جانتا تھا، اور اگر اس نے شہریار کو میرے بارے میں بتا دیا تو پھر کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی میری روح فنا ہونے لگی۔ کافی دیر تک وہ دونوں کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے اور میں اندر بیٹھی ٹینشن لیتی رہی۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو میں بھاگتی ہوئی باہر گئی اور شہریار کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کے کندھے یکدم ہی جھک گئے اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی نرم پڑ گئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم سو چکی ہوگی۔ شکر تھا کہ اس انسان نے مجھے اس کے ساتھ آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے شہریار کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اس سے پوچھا کہ تم ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے کیا بات کر رہے تھے؟ حیرت انگیز طور پر اس نے نارمل انداز میں مجھے جواب دے دیا اور کہنے لگا کہ وہ میرا پرانا دوست تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں پر کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا، اسی وجہ سے میرے گھر کی طرف بھی چلا آیا۔ میں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی تھی مگر وہ کافی جلدی میں لگ رہا تھا، اس لیے نکل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا اس کے علاوہ اس نے تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی؟ تو شہریار تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا اور پھر اچانک ہی کچھ یاد آنے پر مجھے کہنے لگا کہ دراصل اس کی شادی ہو رہی ہے، دونوں بہن بھائی ایک ساتھ شادی کر رہے ہیں۔ وہ بس اسی سلسلے میں ہی مجھے بتا رہا تھا اور اپنی شادی پر آنے کے لیے دعوت بھی دی ہے، لیکن خاندانی رنجشوں کے باعث میں اس شادی پر نہیں جا رہا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے اندر چلا گیا جبکہ میں بھی اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف واپس آ گئی۔ پوری رات میں نے اسی انسان کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاری جو بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ ایک طرف اس کی شادی ہو رہی تھی اور دوسری طرف وہ میری ذات میں دلچسپی ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے ٹھرکی کہا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ داور نامی انسان کو بھلانا میرے لیے اچھا خاصا مشکل ثابت ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ میرے حواسوں پر سوار رہنے لگا تھا اور وہ اس حد تک میرے ذہن پر طاری ہو گیا تھا کہ مجھے شہریار کا خیال بھی بھلا دیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شہریار سے زیادہ خوبصورت تھا، یا پھر اس کی ذات میں کچھ ایسی کشش تھی جو کہ شہریار کی ذات میں نہیں تھی۔ ایک بات کا تو مجھے بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری زندگی میں آنے والے جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کوئی بھی میرا نہیں ہے۔ میں نے بھی اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے دل کو پتھر کا بنا لوں گی، کسی کی بھی ذات میں دلچسپی نہیں لوں گی، کیونکہ بعد میں مجھے ہی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ ملک داور کے گھر سے مجھے دوبارہ سے ہی کال آ گئی۔ اب فیصلہ کیا گیا تھا کہ پہلے اس کی بہن کی شادی کی جائے گی اور پھر بعد میں داور کی شادی کی جائے گی۔ مہندی کا دن تھا، مجھے وہاں پر بلایا گیا تھا تاکہ میں سب لڑکیوں کو مہندی لگا سکوں۔ میری طبیعت اس دن اچھی خاصی خراب تھی۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے سوچا کہ مجھے اچھے خاصے پیسے ملیں گے تو میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی اور وہاں پر پہنچ گئی۔ میں بیٹھی لڑکیوں کو مہندی لگا رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اس کی ایک کزن کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ داور کی بیوی سب سے زیادہ خوش قسمت ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی پیار کرنے والا انسان ہے۔ دوسری کزن بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس انسان کی بیوی سے جیلسی محسوس ہو رہی تھی۔
میری یہ جیلسی بھی جلد ہی دور ہو گئی جب تیسری کزن بولی، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کی بیوی اس کی ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتی؟ شانزہ ملک ایک آزاد خیال لڑکی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے، جبکہ داور بھائی ایسا نہیں سوچتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے اور مرد کا کام ہوتا ہے کہ وہ عورت کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرے اور اس کے لیے حدود بھی قائم کرے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شانزے کبھی بھی ان حدود کو قبول نہیں کرے گی اور ان کی شادی بھی زیادہ عرصے تک نہیں چلنے والی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، داور کی بہن نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور اسے کہنے لگی کہ فوراً سے چپ ہو جاؤ۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ اپنے منہ سے غلط باتیں نہ نکالا کرو، قبولیت کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں پر تمہاری یہ منحوس بات قبول ہو گئی تو نہ صرف میرے بھائی کی زندگی تباہ ہو جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک گھر بھی اجڑ جائے گا۔ میں تو دل ہی دل میں اس لڑکی کے چھوڑ جانے کی دعائیں کر رہی تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ کافی دیر تک میں انہیں بیٹھ کر مہندی لگاتی رہی۔ اب تو میری ان لڑکیوں سے اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے تینوں دن ہی مجھے شادی پر مدعو کیا۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ تھا کہ ملک شہریار یہاں پر نہیں آ رہا، تو میں نے بھی خوشی سے تینوں دن ہی وہ شادی اٹینڈ کی۔ اس کی کچھ کزنز ایسی تھیں جو میری پکی دوستیں بن گئی تھیں۔ اتنا میں نے کسی کی شادی پر انجوائے نہیں کیا تھا جتنا میں نے اس معصوم سی لڑکی کی شادی پر انجوائے کیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی اس کامیاب شادی کے لیے دعا بھی کی تھی اور اس سارے وقت کے دوران مجھے مسلسل اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا احساس ہوتا رہا تھا۔ میں جب بھی نگاہ اٹھا کر دیکھتی تھی تو داور مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ کبھی تو میں گھبرا جاتی اور کبھی مجھے غصہ آتا تھا۔ میں جا کر اسے ڈانٹنا چاہتی تھی لیکن ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اور پھر جب کھانا کھانے کی باری آئی تو میں ٹیبل پر اکیلی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ موجود لڑکی کھانا لینے کے لیے گئی تھی جب اچانک ہی وہ شخص میرے قریب ہی پڑی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ انتظام ایسے کیا گیا تھا کہ عورتیں اور مرد دونوں اکٹھے ہی تھے، اسی وجہ سے اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم بہت ہی حسین لگ رہی ہو۔ اگر میں کہوں کہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی ہو تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ بول پڑا اور مجھے کہنے لگا، مہربانی کرنا اپنے منہ سے کوئی بھی تلخ بات نہ نکالنا، میرا دل بہت ہی چھوٹا سا ہے، تمہاری کچھ باتیں بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہیں جو میرے دل کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ میں نے اب کی بار اسے دو ٹوک انداز میں کہا کہ آپ کو میری کسی بھی بات کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میری ذات میں حد سے زیادہ دلچسپی لینے کی ضرورت ہے۔ اگر میں خوبصورت ہوں تو میں اپنے لیے خوبصورت ہوں، مجھے کسی اور کے لیے خوبصورت دکھنا نہیں ہے۔ آپ کو فی الحال اپنی بیگم صاحبہ کے پاس ہونا چاہیے اور ان کی جا کر تعریف کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے چہرہ موڑ لیا اور اسی وقت ہی وہ لڑکی بھی وہاں پر چلی آئی۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ اس لڑکی کی وجہ سے داور اسی ٹیبل پر ہی بیٹھ گیا تھا اور پھر اس نے ہمارے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ میں تو ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہی تھی اور یہی چیز مجھے سب سے زیادہ تنگ کر رہی تھی۔ ولیمہ ختم ہونے کے بعد میں فوراً دوبارہ سے اپنے گھر واپس چلی آئی اور یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ محترم شہریار صاحب اب خوشی خوشی اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس نے میرے ساتھ اتنا وقت بھی گزارا تھا تو کیا وہ دل لگی تھی؟ میری اس بات کو بھی ممانی جان نے یقین میں بدل دیا تھا۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے کے اندر داخل ہو ہی رہی تھی کہ وہ میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں، دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں شہریار کو تم سے چھین لوں گی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو اور تم میرے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے جال میں پھنسائے رکھو گی؟ تو آج میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر ہی دیتی ہوں۔ تمہاری جیسی لڑکیوں کی زندگی میں شہزادے نہیں آتے بلکہ تم جیسوں کو اپنے جیسے ہی عام لوگ ملتے ہیں۔ اچھا تو یہ تھا کہ تمہاری شادی تمہارے شرابی کزن کے ساتھ ہو جاتی، تمہیں اسی وقت ہی عقل آ جانی تھی، مگر اب بھی زیادہ وقت نہیں گزرا۔ مجھے یقین ہے کہ اب بھی تمہارے نصیب میں کوئی شرابی انسان ہی ہوگا۔ بعض اوقات انسان بڑے بڑے بول دیتا ہے، یہ بات نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ بول اس کے لیے بھاری ثابت ہو سکتے ہیں، اور شاید وہ وقت بھی ممانی جان کے لیے بھاری ہی تھا۔ انہوں نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کی امریکہ میں شادی کر رکھی تھی۔ اگلے ہی دن انہیں یہ خبر ملی کہ ان کا داماد شراب پی کر گھر واپس آتا ہے اور ان کی بیٹی پر ظلم کرتا ہے۔ اس نے ان کی بیٹی کو ڈرا دھمکا کر رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ نہ تو وہ پولیس کے پاس جا پا رہی تھی اور نہ ہی کسی سے رابطہ کر پا رہی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی پوری حویلی میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ سب سن کر بہت ہی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کی بیٹی بھی طلاق لے کر گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد ممانی کافی حد تک خاموش ہو گئی تھیں۔ اب وہ مجھے پہلے کی طرح تانے نہیں دیتی تھیں۔
میں بھی زندگی کے پرسکون ہو جانے پر شکر ادا کر رہی تھی۔ اور پھر ملک داور کی شادی کا بھی وقت آ گیا۔ مجھے مہندی لگوانے کے لیے وہاں پر طلب کر لیا گیا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ اس کی منگیتر اس کی اپنی کزن ہے۔ اس نے ایک لمبی زندگی ملک سے باہر گزاری تھی اور اب شادی کرنے کے لیے وہ پاکستان آئی تھی اور ان کے ہی گھر میں ٹھہری ہوئی تھی۔ رات کے وقت میں نے اسے مہندی لگانا چاہی تو اس نے انکار کر دیا اور مجھے کہنے لگی کہ تم صبح کے وقت مجھے مہندی لگانا۔ میں بھی خاموش ہو گئی اور باقی سب لڑکیوں کو مہندی لگانے میں مصروف ہو گئی۔ دن کے وقت جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے انوکھی بات کی۔ وہ میری منتیں کرنے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری جگہ پر دلہن بن جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے ایک اچھی خاصی رقم بھی دی۔ مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت بھی تھی کیونکہ میری ایک دوست کی والدہ کو کینسر تھا اور ان کے علاج کے لیے فوری رقم طلب تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہوں، لیکن میں اپنی دوست کی والدہ کو بھی یوں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، لہٰذا میں نے اس کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ شادی کسی بھی صورت نہیں ہوگی اور اگر مجھے باتیں سننے کو ملیں تو وہ سن لوں گی، لیکن وہاں پر جا کر نہ صرف داور نے مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھر لی بلکہ اس کے بعد سب کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ آج کے بعد یہ میری بیوی ہے اور میری بیوی کی حیثیت سے ہی یہ اس حویلی میں رہے گی اور اسے وہی حق حاصل ہونا چاہیے جو کہ میری بیوی کو حاصل ہونا تھا۔ اس نے بات کو اس طرح سے گھما پھرا کر اپنی ماں کے سامنے پیش کیا کہ جو اس کی پہلی بیوی تھی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ میں نے اس کی عزت کو بچانے کے لیے دلہن بننے کا فیصلہ کیا اور اس سے شادی کر لی۔ سب گھر والے میرے مشکوک تھے، ان میں سے کچھ مہمان ایسے تھے جو حیران بھی تھے اور ناراض بھی تھے کہ دلہن کوئی اور بتائی گئی تھی اور شادی کسی اور عورت کے ساتھ ہو گئی، لیکن بعد میں اس بات کو بھی کور کر لیا گیا۔ میں عروسی جوڑے میں ملبوس اس کا انتظار کر رہی تھی جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور مجھے کہنے لگا، جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو اسی وقت ہی میں نے اپنے رب سے شدت سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس لڑکی کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ میں اس پاکیزہ حسن کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا سر سجدے میں گرا دیا تھا۔ میں اپنے رب کے حضور گڑگڑانے لگا کہ یا اللہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ آپ مجھے یہ تسلی نہ دے دیں کہ یہ لڑکی میرے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا رب میری یہ دعا ضرور پوری کرے گا، اور پھر جب میرا دل مطمئن ہوا تو میں اٹھ بیٹھا، اور پھر اس دن مجھے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم مجھے ضرور ملو گی۔ یہاں تک کہ میری شادی کا وقت بھی آ گیا، مگر اس وقت بھی میرے دل میں امید تھی کہ تم ہی میری دلہن بنو گی، اور اب دیکھو کہ میرا یقین نہیں ٹوٹا اور تم مجھے حاصل ہو گئی۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے پہلی ہی نظر میں مجھ سے محبت کی تھی، اور اس قدر سچی محبت کی تھی کہ مجھے اپنے رب سے مانگ بیٹھا تھا۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ میرے اندر جتنی بھی کمیاں تھیں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ساری پوری ہو گئی ہیں۔ احساس کمتری بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا جسے میں نے آسودگی سے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔